نوجوانوں خصوصاً نوجوانوں میرے جملوں پہ غور کرنا، اللہ کے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ آواز آنے لگی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جڑے ویلے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، یا تیری اماں بوڑھیا ہو جائے یا تیرا ابا بوڑھا ہو جائے، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک، یا اماں یا ابا، رب کا قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اف، خیال کرنا ان کے سامنے ہوں نہیں کرنی۔ آج تو نوجوان ماں کو کتی کہتے، آج تو نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے، نعرے لگاتا ہے شادی وہی کروں گا جہاں میری چوائس ہے، میری چاہت ہے۔ آگے اماں سمجھائے، ابا سمجھائے، بڑی بڑی باتیں سنانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں تم تو پرانے زمانے کے لوگ ہو، تم تو بوڑھے ہو، تمہیں کیا پتا میں نئے زمانے کا بندہ ہوں، میں جانتا ہوں۔ آواز آنے لگی نا نا میرا بندہ نا نا، ولا تقل لہما اف، ہوں نہیں کرنی بلکہ ایسا جواب دینا ہے۔ او نوجوانا، اللہ نے جواب بھی قرآن میں سمجھا دیا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ایسا جواب دینا ہے، یہ جواب دینی۔ ہاں تیرے ماں دی دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے، تیرے ابے دے دل دی اندر ٹھنڈ پے ونجے، اگو جھڑکی بھی نہ ہوں بھی نہ کرنی، اگو بئی گال بھی نہ کرنی، چپ کر کے رہ ونی، اماں تے ابے دا دل نہ دکھاوی۔ میں آدھا رہا کیوں اللہ نے یہ بات کیوں کی ہے جب یہ بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں جس طرح بندہ بوڑھا ہو جائے، اماں بوڑھیا ہو جائے، ابا بوڑھا ہو جائے، دل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاں وارث بھی کمزور ہو جاتے ہیں، دل کانپنے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، دماغ شل ہونے لگتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ تیرا ایک جملہ اگر اس طرح ہو گیا، تیری اماں کی دل کے اندر لگا، وہاں سے کوئی بات آ گئی تو تیرا پھپکا بھی نہیں۔ تین بندوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ آواز آنے لگتی ہے، یہ سارے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں، مظلوم یہاں آ کرتا ہے، مظلوم یہاں دعا کرتا ہے، مظلوم یہاں زبان کو ہلاتا ہے، مظلوم یہاں گڑ گڑاتا ہے، مظلوم یہاں بات کرتا ہے، مظلوم یہاں رب کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ آواز آنے لگتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس جملے کو میں یوں کہوں گا، خیال کرنا، آسن قبرا لگزن خبرا، جدا دیسی قبر جھپیڑا، تتیاں شیخانان چرے سر، بد بد گرم زجیرا، اے خان رئیس امیر نہ دیکھن، اتھے کر سن لیرا لیرا، سٹ خاکی ہن سر سجدے وچ رب جوڑ دے سی تقدیر۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ دعوت الوالد، والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ جو اپنی اولاد کے حق میں اماں مانگے، ابا مانگے، یہاں سے مانگتے ہیں وہاں اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، ایسے تو میرے
مرشد نے نہیں کہا، ایسے تو میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا ماں کی قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ، ماں کی قدموں میں۔ سارے بولے نوجوانوں نوجوانوں نوجوانوں، آج وعدہ کر کے جاؤ، آج کے بعد اماں کا دل، آج کے بعد ابا کا دل، ان سے دعائیں لیں، بد دعائیں نہ لینا۔ اگر ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی تو بڑے بڑے مارے گئے، تو کون ہے؟ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، جس کی اماں دنیا میں موجود ہے، جیدہ ابا دنیا تے موجود ہے، انہاں کنو دعا کروا، انہاں دی خدمت دی اندر بائے، انہاں دی خدمت کیتی کر، انہاں دے پیر دبائے کر، انہاں واسطے سارا کچھ گھن کے آیا کر، ورنہ اللہ اکبر میں یاد آرہا او نوجوانوں، ماں دی قدر پوچھنی ہے، میرے سونے محمد کریم تو پوچھ، ہائے ابے دی قدر پوچھنی ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، میرے پاک پیغمبر اماں کی پیٹ میں ہے، اللہ نے ابا کا سایہ پہلے سے اٹھا لیا ہے، 6 سال کی عمر ہونے لگی ہے، اللہ نے اماں کا سایہ بھی اٹھا لیا ہے۔ اس لیے جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو کبھی اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا تھا، جب امیر حمزہ کے اوپر اللہ کے محبوب رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اتنا رو رہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی بولنے لگے، بقت این البحق بہا بکاؤ وما یغنی العقیل عن البکاؤ، سلام اللہ علیکہ فی جنانی یخالطها نعیم لا یزول۔ بولنے لگے تھے ہم نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، ایسے لگتا تھا جیسے برسات کا موسم ہو پر نالے بہ رہے ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے، اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، میرے مرشد نے فرمایا تھا انہی آنکھوں سے تو میں نے پاپا عبداللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے پاپا کی زیارت تو نہیں کی، انہی آنکھوں سے اپنے پاپا کو نہیں دیکھا۔ مکے والے کہتے تھے امیر حمزہ کی شکل اور حضرت عبداللہ کی شکل ملتی جلتی تھی، میں اپنے چچا کو دیکھ کر اپنے ابا دیا یادہ تازہ کرے کیا لے، ایک کے بدلے 70 ماروں، اتنا میرے نبی کو تکلیف پہنچی تھی۔ کب؟ جب امیر حمزہ شہید ہوئے تھے۔ پھر میری ابتدائی جملے والی بات آ گئی، ہوتا وہی ہے، بولیں تو صحیح، بیچ درمیان میں یہ جملہ میں آپ کو دیتا رہوں گا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میرے مرشد نے کہا ایک کے بدلے 70 ماروں گا، آواز آنے لگی محبوبم جی مولا تو 70 کہہ رہا ہے، میں ایک بھی نہیں مارن دینا، ایک بھی مارنے نہیں دوں گا۔ جیڑا تیرے چچے دا قاتل ہے نا وحشی، او وحشی کو بھی محمد دا غلام بڑھا دے سے، ہوتا وہی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن موضوع دی گل کرا، میرے نبی نے فرمایا میں اپنے چاچے کو ویک کے میں آدم میرے ابی دی شکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں کا اتنا مقام ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو ایک بڑھیا آئی۔ کون آئی؟ بڑھیا آئی۔ تو بڑھیا نے کہا جاؤ اپنے نبی سے کہو کہ تیری اماں تجھے ملنے آئی ہے۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا اماں ہے؟
میلے کچیلے کپڑے ہیں، ایسی لگتی ہے جیسے سفر کر کے آئی ہو۔ تو وہ کہتی ہے جاؤ اپنے نبی سے کہو تیری اماں تجھے ملنے آئی ہے۔ آپ تو چھوٹے تھے، آپ کی اماں دنیا سے چلی گئی تھی، کون ہے وہ؟ حضور نے پوچھا جاؤ نام پوچھ کے آؤ، نام کیا ہے؟ نوجوان یہ آپ کے لیے جملہ ہے، اس جملے کو اپنے پلو میں باندھ کے گرے دے دینا ہے۔ کہنے کیا لگا ہوں، صحابہ آئے پوچھنے لگے اماں جی نا تیرا کیا ہے؟ تو اماں نے آنکھیں بنجو آنکھوں، حلیمہ آئی ہے۔ کون آئی ہے؟ نوجوان بولے کون آئی ہے؟ حلیمہ آئی ہے۔ جو ہی صحابہ آئے، صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑھیا اماں اپنا نام حلیمہ بتاتی ہے۔ اچھا حلیمہ میری اماں جی؟ آواز آنے لگی جاؤ یہ چادر لے کے جاؤ، میری اماں کے آنے سے پہلے محمد کی چادر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا۔ مادری والو وہ چادر جئی چادر کو خدا مزمل آدائے، او چادر جئی چادر کو خدا مدثر آدائے، او چادر جئی چادر دی ایک ایک دھاگیاں دی اللہ قسمہ چیندائے، او چادر جڑی رات دی تاریکی دی اندر میرا پاک پیغمبر اوڑ کے کھڑے ہوئے، مصلی پیچھے میرا نبی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے، آواز آنے لگے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ دنیا والوں او چادر آیت دا ترجمہ میں حضور دی محبت دی اندر ہی کرا، توجہ کرائے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے امامت اے جہی ہوئے۔